میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں، 9th ایونیو پہ وہ چرچ ہے، میں نے خود عید کی نماز کام کیا ہے بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے۔ کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں نے بھی سنا ہے جی، اور اسمبلی کے فلور پہ سنا ہے جی، اور سن کے خدا کی قسم اس رات سے لے کر ابھی تک اللہ کی قسم اٹھایا کرتا ہوں، اس رات کو خواب میں مجھے یہ سین آتا رہا کہ یہ ہمارے کس طرح کے لیڈر ہیں یار۔ کہتا ہے کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ سب مذہبوں سے افضل مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اپنی اصلاح کرے، وہ اپنے اسلام کی اصلاح کرے، ان کو اپنے اسلام کا ڈر ہے۔ دوسری بات اس نے یہ فرمائی کہ میں نے خود چرچ میں عید کی نماز ادا کی۔ یار مجھے کوئی مفتی عالم فاضل یہ بتائیں کہ ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی نماز چرچ میں کیسے ہوتی ہے، مجھے بھی کوئی بتائے۔ یہ لوگ ہمارے لیڈر ہیں یار، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج بھی ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ لیڈر کا مثال کیا ہوتا ہے؟ لیڈر ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد وہ بینظیر بھٹو عظیم لیڈر تھی، اس کے بیٹے کو دیکھیں، یہ لڑکا جو ہے کیا نام ہے اس کا یار، یہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کا، بلاول بھٹو صاحب، اس کا میں نے ایک کلپ دیکھا ہے جی، وہ ہندوؤں کی جو مذہبی روایات ہے اس میں جناب وہ ان کے ساتھ وہ پوجا پاٹ والا کام کر رہا ہے یار۔ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یار، ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک لفظ بولا تھا آپ کو یاد ہو میاں نواز شریف نے کہ یہ جو قائدیانی ہیں یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے خلاف ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تک اس بات کی مار اسے اللہ کی طرف سے کیا پڑی، آج بھی وہ ذلیل و خوار ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ مذہب اسلام کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے نا جی، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا نا تو تباہ و برباد ہوگا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگلا جو الیکشن آئے اس میں بجائے جو اپنے لوگ منشور چھپاتے ہیں کہ میں نالی بناؤں گا، میں گلی بناؤں گا، میں پل بناؤں گا، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی منشور میں یہ نہ لکھے کہ جی میں اسلام بچاؤں گا۔ یہ تو سارے اسلام ڈبونے والے لیڈر ہمارے سامنے آ رہے ہیں یار۔ خیر خدا کا دیکھو یار، میری بات سنو بھائی، یہ اپنی اصلاح کرے یہ لوگ۔ اگر اصلاح نہیں کریں گے نا تو یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، یہاں پہ مذہبی فساد ہوگا۔ یہ ابھی بہت زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ نہیں تو خواجہ آصف کا جو بیان ہے کہ میں نے جو عید کی نماز ہے وہ چرچ میں پڑھی، تو کوئی آگے مفتی اس کو پکڑے، بھائی بیٹھو یار، مسلمان کی نماز چرچ میں کیسے ہوتی ہے؟ پھر کہتا ہے جی کسی مذہب کو دوسرے مذہب پہ توقیت حاصل نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ یار، سب سے بہترین مذہب جو ہے دنیا کے اندر، سب سے بہترین انسان جو آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اس سے بہترین مذہب اور نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے اور نہ آئے گا۔ تو یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یار؟ یہ تو خدا کی قسم، میں تو ابھی اپنا جو ایمان ہے وہ بچانا مشکل ہو گیا ہے اس دور کے اندر۔ نہیں، خواجہ صاحب نے یہ مندر کو لے کے بات کی ہے کہ مندر کی جو تعمیر کا معاملہ تھا اس کو لے کے انہوں نے یہ بات کیا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ خواجہ آصف کو میرا ایک چیلنج ہے جی، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں مگر الحمدللہ مجھے دین اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب دینی لوگوں کے ساتھ ہے۔ خواجہ آصف کو میرا چیلنج ہے، آپ مجھے ایک جگہ پہ میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں قرآن سے، حدیث سے، آئین پاکستان سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ بھئی ان غیر مسلموں کے لیے عبادت گاہیں بنائیں، تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گا جی۔ یہ میرا اس کو چیلنج ہے۔ دوسری بات میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ مجھے وہ حدیث وہ قرآن بتائیں۔ آصف صاحب، خواجہ صاحب، آپ کو ظاہر ہے کسی حاجی نمازی نے بھی اوڑ دیا ہوگا، میرا اس علاقے کے لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ ان سے پوچھیں۔ اگر آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ روز معاشر کے دن آپ بھی مجرم ہوں گے۔ جو اس کے ووٹر حضرات ہیں، جو اس کے سیالکوٹ کے جس علاقے سے یہ انتخاب لڑتا ہے، ان لوگوں کو میری یہ درخواست ہے بھائی یہ خواجہ آصف سے پوچھیں کہ کس روح سے، کس دین کے روح سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے عید کی نماز جو ہے مندر میں اس میں چرچ میں پڑھی ہوئی ہے۔ پھر یہ کس وہ قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہے کہ سب مذہبوں کو کسی مذہب پہ توقیت حاصل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے یار؟ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔
مجھے آپ ثابت کر کے دکھائیں کوئی اور مذہب اس سے افضل ہے، کوئی اور نبی اس سے افضل ہے۔ آخری نبی ہے ہمارے نبی، اور جو اس کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اس کا تو اسلام کے اندر کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ میرے حساب سے کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ جو لیکن ایسے بیانات کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس طرح کے جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ یار تم میرا منہ کھلانا چاہتے ہو بھائی، اور یار یہ اخیار کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ مجھے لے لیں، میں آپ کا تابع دار ہوں، میں آپ کا مذہب کا وہ کروں گا، ادھر سپورٹ کروں گا۔ یہ اخیار کو خوش کرتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی بچہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، ہر بندہ سمجھ گیا ہے ان کی چالیں، ابھی ان کی چال میں کوئی نہیں آئے گا، سمجھ گیا۔ وہ وقت گیا، وہ سادہ دور تھا، وہ روزنامہ، وہ جنگ اور پتہ نہیں کون سے اخبار آتا تھا، پڑھا لکھا پڑھتا تھا اور ان پڑھ جو ہے اس کو دور سے ہی دیکھتا تھا۔ ابھی تو یہ میڈیا آ گیا ہے، یہ ایک بات کی آپ کو گوگل پہ دیکھیں، سرچ کریں، یہ لوگ سارے ان کے چمچے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے چمچے ہیں، یہ ان کے گیت گاتے ہیں۔ ان کا جب منہ کھلتا ہے نا تو ان کے حق میں کھلتا ہے۔ دکھائیں نا مجھے اسلام کے حق میں انہوں نے کوئی بیان دیا ہو۔ ابھی حالیہ تھوڑے دن پہلے جو ہے اسمبلی میں اندر وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے اسامہ بن لادن کو شہید کہا، تو میں شہید کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، 20 دفعہ کہوں گا، 1000 دفعہ کہوں گا، میری گردن کٹ جائیں، اسامہ بن لادن شہید ہے، شہید ہے، شہید ہے۔ اس پہ بھی ان کو آگ لگ گئی کہ یار یہ اس کو شہید کیوں کہا ہے۔ اس پہ بھی بہت تنقید ہوئی۔ یار کدھر لے کے جا رہے ہیں یار یہ نئے نسل کو؟ یار یہ ہمارے لیڈر ہے یا دشمن ہے؟ یہاں پہ تو خدا کی قسم اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا، اپنا عقیدہ بچانا مشکل ہو گیا۔ یار یہ ہمارے لیڈر ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ کیا کریں گے یار؟ پیپل پارٹی کو دیکھو جی، اس کے عظیم انسان تھا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور وہی اس کی موت کا سما بنا۔ اس کا نواسا اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی پوجا پاٹ کرو جی۔ وہ دیکھو حیدرآباد کے اندر، وہ سندھ کے اندر، وہ ہندوؤں کے ساتھ پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ ہاں جی، خواجہ اسف صاحب کو دیکھو جی، اللہ کے بندے تم نے اقتدار کے لیے، اقتدار کیا ہے یار؟ آج ہے کل نہیں ہے، آج تم اقتدار میں ہو، کل تم اقتدار میں نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی آپ کی شفاعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، وہ ان یہود و نصارہ نے نہیں کرنی، اور میری شفاعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، نہ عمران خان نے کرنی ہے، نہ نواز شریف نے کرنی ہے، نہ زرداری نے کرنی ہے۔ میں نے حق بیان کرنا ہے، چاہے میری جان کوئی لے لے، میرا سر کوئی قلم کرے، میں نے حق بیان کرنا ہے جی۔ کوئی بھی چینل والا میرے پاس آتا ہے، میں حق بیان کرتا ہوں، کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ خواجہ صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ خواجہ اسف صاحب کو میرا یہ پیغام ہے، آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ یا اللہ کہ میں نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ سارے مذہبوں کو، کسی مذہب کو کسی مذہب پہ توقیر حاصل نہیں ہے، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، یہ الفاظ کہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ دوسری بات، جو آپ نے یہ الفاظ بولے کہ میں نے عید کی نماز چرچ میں ادا کی، تو کیسے چرچ میں ادا کی یار؟ آپ کی نماز کدھر سے چرچ میں ہوگی؟ کیا کل کلار تم مرو گے تو کیا تم ہم آپ کا جنازہ جو ہے چرچ لے کر جائیں گے؟ یار کدھر لے کے جا رہے ہو عوام کو یار؟ تم ہمارے لیڈر ہو یار، ہمیں لیڈ کرو، ہمیں کوئی پیغام دو، ہمارے لیے نمونہ بنو، ہم بھی وہ کام کریں۔ یہ نہیں نا یار، امت مسلمہ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کس کو دیکھیں گے آپ مجھے بتائیں نا؟ یہی پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا تحریک انصاف ہے؟ اور تو کوئی چوتھی طاقت تو ہے نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری یہ رہنمائی کر رہے ہیں جی۔ کوئی جا کے ہندوؤں کے ساتھ جناب پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ ادھر ایک میں نے آپ کے چینل میں دیکھا تھا جی، وہ لڑکیاں جن کا آپ نے انٹرویو بھی لیا، جن سے بات بھی کی، پتہ نہیں کون سے پارک میں آپ نے کیا، پتہ نہیں کیا تھا، ان سے آپ نے پوچھا کہ جی آپ قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں؟ انہوں نے وہ سوال رول گول کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہود و نصارہ کی جو طاقتیں ہیں وہ مندر کے بنانے میں جو ہے نا وہ اپنا زور کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، وہ مندر کے بھی خلاف ہے۔ اور خواجہ آصف جیسے غلیظ تو میں نہیں کہوں گا یار، میری زبان گندی ہو جائے گی، اللہ اس کو ہدایت دے۔